السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، میں نے یہ بات بارہا کہی ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بریلی مذہب کی بنیاد جھوٹ پر، دھوکے بازی پر اور غلط بیانی پر رکھی گئی ہے۔ بریلی مذہب کی بنیاد کا مقصد عوام کو بیوقوف بنا کر ان سے چندہ وصول کر کے اپنی جیب بھرنا، پیٹ موٹا کرنا، امت میں انتشار پیدا کرنا، صرف اپنی واہواہی کے لیے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کس طریقے سے عوام کو ورغلایا جائے اور دوسروں کی طرف جانے سے بچا کر صرف اپنا مرید بنایا جائے، کیونکہ جب تک یہ عوام ہماری مرید رہے گی، ہمارا جیب بھی بھرتی رہے گی، پیٹ بھی بھرتا رہے گا اور زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ لیکن بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطبہ اپنی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارے اعلیٰ حضرت کا جھگڑا دیوبندیوں سے یا کسی دوسرے مسلک والوں سے خاندانی جھگڑا نہیں ہے، دشمنی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت تو اللہ رسول کی وکالت کر رہے تھے اور دیوبندی تو اللہ رسول کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اللہ رسول کی عزت کو پامال کر رہے تھے، ان کو بدنام کر رہے تھے، اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت تنہا اللہ رسول کی وکالت کرتے ہوئے سنیوں کے ایمان کو بچا رہے تھے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناگپور کے رہنے والے فاروق رضوی کا یہ ایک کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا جھگڑا اعلیٰ حضرت سے نہیں تھا، ان کا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ یہ اللہ رسول سے جھگڑا لڑ رہے تھے، کوئی رسول کو جھوٹا کہہ رہا تھا، کوئی رسول کے علم کو جانور اور پاگلوں کی تشبیہ دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا معاذ اللہ نبی کا علم جو جانوروں کی طرح، کوئی کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی سے زیادہ نہیں، کوئی کہہ رہا تھا محمد مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی خبیث کہہ رہا تھا کہ محمد سے زیادہ عمل میں لوگ بڑھ سکتے ہیں، کسی خبیث نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، کسی نے کہا نبی کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح، یہ رسول سے لڑ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جو غیبت کر سکتا ہے، اللہ میں عیب بھی ہے، اللہ یہ سب کرے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے جو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ کو جھوٹا قرار دیا جا رہا تھا، اللہ کو بھولنے والا قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ اللہ رسول سے لڑ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت اللہ رسول کی طرف سے وکالت کر رہے تھے۔ معزز ناظرین، بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے اس ناگپوری خطیب نے اپنے اس چھوٹی سی کلپ میں تقریباً 10 باتیں کہی ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ دیوبندیوں کا جھگڑا اللہ رسول سے ہے۔ جواب کے طور پر عرض ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ اس بر صغیر میں، خاص طور سے ہندوستان میں، علماء دیوبند سے زیادہ کرنے والا، اللہ رسول کی بات پورے علاقے میں پھیلانے والا، اللہ اور رسول کی بات کرنے والا علماء دیوبند سے زیادہ کوئی ہے؟ دین اسلام کو پھیلانے والا، دین اسلام کی طرف راغب کرنے والا، دین اسلام سے قریب کرنے والا، اللہ رسول سے محبت سکھانے والا علماء دیوبند سے زیادہ کوئی ہے؟ ارے بھائی، اگر تبلیغی جماعت میں آپ صرف 3 دن کے لیے نکل جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعظیم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی کیسی تعظیم و تکریم سکھائی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا کیسا عملی مشق سکھایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نمونہ ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ایک مرتبہ 3 دن کے لیے جماعت میں نکل کر کے دیکھو، معلوم ہو جائے گا کہ کون اللہ رسول کا مخالف ہے اور کون اللہ رسول کا سچا عاشق ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات کہی کہ کوئی اللہ کو جھوٹا کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پوری کتاب دیوبندیت میں اگر آپ یہ دکھا دیں کہ اللہ کو جھوٹا کہنا جائز ہو، اللہ کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، تو اسی دن ہم بریلوی سے، دیوبندی سے توبہ کر لیں گے۔ کسی ایک کتاب میں بھی دکھا دو کہ اللہ کو جھوٹا کہنا جائز ہو یا کسی نے اللہ کو جھوٹا کہا ہو، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک کوئی بھی رضا خانی نہیں دکھا سکتا۔ تیسری بات، کوئی نبی کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دے رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی سراسر بہتان اور الزام ہے، جھوٹ ہے، سفید نہیں، خالص نہیں، بلکہ سڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اس کا حقیقت سے ایک ذرہ کے برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسط البنان میں وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہو یا کسی نے ایسا لکھا ہو صراحتاً یا اشارتاً یا اس سے مراد لیا ہو تو ایسے شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں، اسلام سے باہر سمجھتا ہوں، مسلمان نہیں سمجھتا ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی الزام لگائے تو 1 نمبر کا پیور جھوٹا ہے۔ چوتھی بات، کوئی کہہ رہا تھا نبی بڑے بھائیوں کی طرح۔ جس طریقے سے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ دیوبندی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں،
وہ قطعاً مراد نہیں ہے۔ اگر کہیں پر کوئی بات لکھی گئی ہے بڑے بھائی کی طرح ہیں یا بھائی کی طرح ہیں تو اس کا مفہوم صرف یہ ہے، خاص طور سے جس تقویۃ الایمان کی عبارت کی پیش کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی نبی ولی قابل عبادت نہیں ہیں، بلکہ سب کے سب وہ بندے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی نبی ہو بشر ہونے میں، انسان ہونے میں بھائی ہیں، لیکن بھائی کچھ چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں، کوئی بڑے درجے کے ہوتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ تو اگر بڑے بھائی بھی کہیں بھی کہا ہے تو انسانی برادری کے ناطے کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرو یا ان کا مرتبہ صرف بڑے بھائی کی طرح، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پانچویں بات، کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی سے عام امتی عمل میں بڑھ سکتے ہیں۔ بھائی ایک سوال ہے، وہاں پر قید لگائی ہوئی ہے تحذیر الناس میں کہ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے امتی نبی سے بڑھ کر سکتا ہے۔ اس کی عام مثال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، اور کئی سارے امتی ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی میں 2 حج کیے ہیں، 3 حج کیے ہیں، کسی نے 10 حج کیے، کسی نے 20 حج کیے۔ اب بتائیے بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے ایک آدمی کا حج 10 ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حج 1 ہوا، یہ ہوا دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج کے اندر ایک لمحہ جو گزرا ہے، ایک امتی کی زندگی بھر کا حج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ مرتبہ الگ چیز ہے، وہاں پر لکھا ہے بظاہر بڑھ سکتا ہے دیکھنے کے اعتبار سے، تو غلط نہیں ہے، ہم نے آپ کے سامنے مثال دے دی۔ چھٹی بات، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے، سڑا ہوا جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتویں بات، کوئی کہہ رہا تھا میلاد رسول منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، ایسا نہیں لکھا ہے۔ اگر لکھا ہے تو ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے والے بریلوی بھی ہیں، کمنٹ باکس میں آپ اس کا حوالہ پیش کر دیں۔ نمبر 8، کوئی کہہ رہا تھا اللہ میں عیب ہے، اللہ کو جھوٹا کہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی سڑا ہوا نہیں بلکہ سڑے ہوئے سے زیادہ سڑا ہوا جھوٹ ہے، حقیقت سے ذرہ سے کم بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کی چونکہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے اور اس مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، تو جھوٹ تو بولتے رہیں گے، اور جھوٹ بول کر ہی ان کا مذہب چل رہا ہے، یہ عوام کو اپنی دام فریب میں پھنسائے ہوئے ہیں۔ جس دن جھوٹ بولنا بند کر دیں گے ان کی عوام سیدھے راستے پر آ جائے گی، لیکن ان کو جھوٹ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ چھوڑ دیں گے تو پیٹ کا دھندا بند ہو جائے گا۔ 9ویں بات، اللہ کو جھوٹا قرار دیا جا رہا تھا، یہ بھی سڑا ہوا جھوٹ ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 10، اعلیٰ حضرت اللہ رسول کی وکالت کر رہے تھے، یہ بھی سڑا ہوا جھوٹ ہے، اللہ رسول کی وکالت نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے پیٹ کی وکالت کر رہے تھے۔ کس طریقے سے عوام جو کہ یہ خادمان رسول ہے ان کے مرید بنے ہوئے ہیں، ان کی مریدی سے چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہمارے پیٹ کا دھندا چلتا رہے اور ہم لوگوں میں اعلیٰ حضرت کہے جائیں، ہم مجدد کہے جائیں اور بڑے آدمی کہے جائیں۔ اس کا مقصد اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ معزز ناظرین، ہماری ان باتوں سے آپ کتنا متفق ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ رضا خانیوں کا یہ جھوٹ پوری دنیا کے سامنے آ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔